والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھیں گی، بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے. اس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا یہ جملہ ہے نا، اس کا مصداق بابا جی تھے، جنہوں نے اول تا آخر اپنی پوری زندگی صرف حضور کے لیے زبان اپنی یوز کی. جن کے زبان جب بھی کھلی تو صرف حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھلی، حضور کی عزت و ناموس، دفاع اسلام اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے کھلی. اور پھر جب دشمن مقابلے میں آیا تو پھر دشمن کے مقابلے میں بھی کھلی، صرف حضور کے لیے. اعلیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہی مومن ہے جس کی زبان صرف رسول اللہ کے لیے ہو، بس کسی غیر کے لیے نہ ہو، حضور کی عزت و ناموس کے لیے زبان ہو. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. پچھلے اتوار اسی دن یعنی پچھلے اتوار 16 تاریخ کو جن کے بدن میں جان رسول اللہ کے لیے تھی، حویلیاں کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارکنان کو صرف اس مقصد کے لیے شہید کیا گیا کہ وہ حضور کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے کہ سرکار کی آمد مرحبا، حضور آگے، حضور آگے کے نعرے لگا رہے تھے. ان کو حویلیہ کی سرزمین پر شہید کیا گیا اسی مقصد کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. کوئی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کیا مقاصد تھے. ہم نے تو وہاں جا کر آگے ہم گئے نہیں، ہم آگے گئے نہیں. ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ آگے انہوں نے فرقہ واریت کی ہوا دینی ہے، تو ہم نے تو پورے پاکستان کو اور تحریک کو فرقہ واریت سے بچا کر واپس ہوئے. جب ہم تو انہوں نے کہا ہمارا تو جو پورا سازش تھی وہ تو کامیاب نہیں ہوئے. جب ہم واپس ہوئے تو انہوں نے پیچھے سے گولیاں چلانی شروع کر دی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں مقتدر حلقوں سے، وہ کون لوگ تھے جو اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت اور انتشار کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا. مقصد کیا تھا؟ کیا وہ نعرہ لگا رہے تھے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ دھرنا دیتے ہیں. بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہم دھرنا دے رہے تھے؟ کوئی لانگ مارچ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو جلوس ہی صرف حضور کی آمد کا تھا اور ان پر جو گولیاں چلائی گئی. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں مارے ہندو تو ہم تو سہیں، ہمیں مارے امریکن تو وہ تو ٹھیک ہے، امریکی مارے تو وہ ٹھیک ہے،
لیکن ہمیں ہمارے سامنے سے کلمہ پڑھنے والا اور وہ بھی کلمہ پڑھتا ہو اور یہاں سے بھی کلمہ پڑھتا ہو، بتاؤ ہم جائیں کہاں؟ ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، اور ایک طرف وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی حضور کا غلام ہوں، لیکن وہ مار گولی اپنے مسلمان بھائی کو رہا ہے۔ بتاؤ بھائی یہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ جہاں حضور کے نام پر گولیاں چلائی جائیں گی؟ بتاؤ یہ پچھلے دنوں میں نکلے ہیں، ان پر تو نہیں گولیاں چلائی گئی، ان پر تو کچھ نہیں کیا گیا۔ ہم جب بھی نکلتے ہیں تو حضور کی ناموس پر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً حضور کے غلام نہیں ہیں، یہ غیر کے اعلیٰ کار ہیں، یہ غیروں کے غلام ہیں۔ اگر حضور کے غلام ہو تو یہ بندوق رکھ دیں کہ یار میں نے مرنا تو ہے نا آخر، اگر آج میں ان پر گولی چلا رہا ہوں، میں آج جہاں ایک بات کرتا جاؤں، آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی اور بھی باتیں ہوں گی، لوگ کر رہے ہیں ہر طرف کی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ منافق کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں کی باتیں کرتا ہے۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے فرمایا کہ کسی مسلمان ہو، کوئی بندہ مسلمان اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جان بوجھ کر جس عام قتل ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اب ایک بتائیں ایک عام مومن کو بھی قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہو، جو حضور کی آمد کے نعرے لگا رہا ہو، اس کو گولیاں مارنے والے کا بتائیں کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں، اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بالکل کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی وہ کہہ دیا ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، فقط رسول اللہ کا دین تخت پہ لانا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، فقط رسول اللہ کا دین تخت پہ لے کر آنا ہے۔ میرے آنے کا فقط یہاں مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو پیغام دوں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مرنا تو ہے ایک دن، رہنا تو اتنے کنے بھی نہیں، کوئی ہے جڑا بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ جی میں اتنے رہنا تو نہیں نا کسی نے۔ تو بابا جی فرماتے تھے جڑی رات قبر دی نا وہ باہر نہیں ہے، جی رات قبر دی نا وہ باہر نہیں ہے، مرنا تو ہے آخر، تو کیوں نہ بندہ چاہتا مرے۔ اے دنیا میں لوگ اے قبرستان اتنے بھی ہونے نے، بھرے پہ ہونے نے، کوئی فاتح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہونا۔ تو لاہور چلے جاؤ میانی صاحب قبرستان، تو جناب ہزارہ دے حساب نہ لوگ اتنے جناب پھل پھا رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا، کوئی کی ہو رہا۔ میں اقبال کو لوگ پوچھے، میں کہ اقبال اتنے میانی صاحب دے بڑے بڑے لوگ بھی دفن ہیں، اتنے کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں، تو ایک ترخانہ دا منڈا ہے، ترخانہ دا منڈا ہے، کہ 86 سال ہو گئے کہ اتنے جناب قبر بھی ہے، جناب مزار بھی، لوگ روزانہ صبح شام آگے پھل منہ دے حساب میں پھل سٹن کی وجہ۔ اقبال کہتے ہیں تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفات ہونے، کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم، کہ چاہنا کہ قبر حشر تیری چمک جاوے، کہ آج حضور کے دین نال کھڑے ہو، آج حضور کی عزت و ناموس دے نال کھڑے ہو۔ قبر تے کہنے شاعر نے کیا، قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا، چمک اس وقت ہی سکتی قبر تیری۔ اعلیٰ فرمانن قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بھائی جب ہاتھ نہیں جھک رہے کی وجہ ہے؟ اسی جیسے نعرہ لگان آنے ہیں کہ ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہنا، ساڑھا مقصد یہ ہوتا کہ حضور دی امت حضور نال اننے باپ پیار کرے، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یارو ساڑھے شہیدن نے قبر اجازت حضور کو لوگ کچھ ہونا نا، یا رسول اللہ
ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ کے شہید کر دیتا گیا۔ دسو پھر میرے آقا و مولا کتنے جلال چاہے انہیں کہ یار میری آمد کا جلوس اس ملک پاکستان، ہر کم ہو سکتا ہے اس ملک اندر، کڑیاں بھی نچ سکتیاں، سب کچھ ہو سکتا، جے نہیں ہو سکتا تو حضور دی عزت و ناموس سے پہرا نہیں ہو سکتا، حضور دی آمد کا جلوس نہیں نکل سکتا۔ ان تانوں بھی جواب دینا پینا ہے، تو تانوں بھی کھڑا ہونا پینا ہے، تانوں بھی سوچنا پینا ہے کہ اسی انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا کہ جنہاں ختم نبوت تے ناموس رسالت تے ڈاکے مارے، یا انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا جنہاں ختم نبوت تے ناموس رسالت دے پہرے دیتے۔ تانوں بھی فیصلہ کرنا پینا، اے دنیا ختم ہو جانی، کنے بھی نہیں جینا۔ قبر جو حضور نے پوچھ لینا ہے کہ ماں کنتا، جو فرشتہ نے پوچھنا نا ماں کنتا تقول فی هذا الرجل، دس بھائی تو نمازیں بھی پڑھی ہونگیاں، تو روزے بھی رکھے ہونگے، تو سب کچھ نیکیاں کیتیاں ہونگیاں، بس دس انہاں دے نال کتنی وفا کر کے آیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے جو ساڈے کولوں پوچھن گے حضور دے غلاماں کولوں تے لبیک والے کولوں جڑے حضور دی ناموس دن رات پہرے دیندے نو کہن گے بھائی رک جا، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گا۔ قدموں میں کوئی گرے گا نا جنہاں آج دنیا بھی لبیک دا نعرہ لائے گا، جو تو بھی انہوں پکارے جائے گا بھائی ہاں بھائی حضور دی عزت و ناموس واسطے تو اپنا سب کچھ لے کے میدان حاضر ہو جائے گا۔ شاعر کہنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں، فرشتے کہنے بھائی اٹھ بھائی انہوں جواب دے، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا میں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ مر کے پہنچا ہوں، انہیں کہنا یار میں ساری زندگی لبیک لبیک کے اندر ہے، ہون تے منوں ویکھن دینا، ہون تے منوں دیدار کرن دیو۔ جیڑا ہوئے گا اس سے ایک اور بھی گل سنا جائے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے میں قبر نہیں پہچان سکن گے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا پہلا وہ بندہ جڑا کھلا کافر ہوئے گا، فرمایا قبر جب میرے بارے سوال کیتا جائے گا نا ماں کنت تقول، کہے گا ہائے ہاتھ اللہ دری میں تے جاندا نہیں ہے۔ دھیان نہ گل سننی، کان کھول کے کوئی دائم ہے تانوں ورگلان دی کوشش کرے، حدیث پاک اپنے کان مرد دم تک اپنے نسلوں یاد کر کے آگے جانی۔ دوسرا فرمایا کہ منافق ناکام ہی ہر وقت افواہ پھیلانا ہے کہ لبیک والے فلاں کے حق میں بیٹھ گئے ہیں، لبیک والے بک گئے ہیں، بھائی اسی مرد سکتے ہیں لیکن کدے نال بک نہیں سکتے۔ ایک پکی گل ہے تانوں اج دس کے جا رہے ہیں، اج تو بعد اپنے کان بند کر اسی مرد سکتے ہیں، ایک گردن تے کٹا سکتے ہیں لیکن کدے نال بک نہیں سکتے۔ ایک پکی گل ہے کیونکہ سانوں بابا جی ایک ہی طرح دے کے گئے کہ پترو جو تک ساندھ وسائیں کہ انہاں نال وفا کرنے کے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ مرد سکتے ہیں ساڈا بوٹی بوٹی تے ہو سکتی لیکن اسی غیر دے در تے جا نہیں سکتے، کیونکہ سانوں بابا جی کی در تے پا گئے وہ حضور دا در ہے، وہ حضور دا در ہے، اتنے سانوں پا کے چلے گئے نا سوتھی ہی رہنا۔ دوسرا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جنہا کام ہے افواہ پھیلانا، فرمایا کہ اے بندہ بھی قبر میں پہچان نہیں سکے گا۔ تیسرا او بندہ جنہوں شک ہی رہا میرے بارے، شک ہی رہا ساری زندگی کہ یہ لبیک کیا ہے، ایسے لگانا جائز ہے یا نہیں، حضور کا میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، ناموس رسالت کانفرنس کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بس جڑا بندہ حضور نے فرمایا میرے بارے شک ہی بچی رہا، فرمایا اے بندہ میں قبر اتنی پہچان سکتا۔ ایک کان کھول کے گل سننی، کوئی ہوئے گا کہ یہ حضرت آگے سیاسی گفتگو کر رہے ہوں، میں کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال سیاست فرمائی، صدیق اکبر نے بھی سیاست فرمائی، حضرت عمر نے بھی سیاست فرمائی، عثمان نے کہا اسلام کو جو تک پاور نہیں ہوئے گی نا، پھر آج اسلام دا حال دیکھ لو، اسلام دے کو جو پاور سی جدو منکرین ختم نبوت نے اعلان کیتا کہ میں نبی ہاں، تو صدیق اکبر نے پوری سلطنت دعوت لا دیتی، فرمایا ہم کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے جمامہ وچ پہنچے، 1200 صحابہ حضور دی ختم نبوت تے شہید ہو گئے۔ اسی تے اج پنجاب دے الحمدللہ تحریک نو فخر ہے کہ تحریک نے الحمدللہ حضور دی عزت و ناموس سے اپنے 50 کارکنان شہید کیے ہیں۔ الحمدللہ سانو فخر ہے
تے پھر ایک بابا جی فرمانے سن کہ آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی دل دل لکھیا کرنا. اس دن دے جڑا لکھیا ہے نا اس دن او بھی آ جان گے جنہوں نے ختم نبوت دے ڈاکے مارے جنہوں حضور دے غلاموں شہید کیتا او بھی قیامت والے دن آ جان گے. تے ایک طرف او بھی کھڑے ہون گے جنہوں امیر المجاہدین دی ہاتھ تے موت دی بیعت کی سی. ایک طرف امیر المجاہدین دی قیادت وہ بھی لوگ کھڑے ہوں گے. تو تسی کی چاہتے ہو؟ تسی قیامت والے دن عمران خان نال کھڑے ہو یا نواز شریف نال یا امیر المجاہدین دے نال؟ تو پھر امیر المجاہدین نال قیامت والے دن کھڑے ہونا چاہتے ہو تو پھر آج حضور دے دین نال کھڑے ہو، آج حضور دی ناموس نال کھڑے ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نبیان من سبا نبیان من سبا نبیان. دیکھو پچھلے اتوار نہ ساڑھے تعلقوں نے شہید اسی چھپے دے نہیں نا اسی کو ڈھال کے اندر تو بیٹھ نہیں گئے تو کو پھر آ گئے تھے کیونکہ سانو بابا سکھا کے گیا کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے اسی نہ سر جھکا کے جینے ہاں اسی اپنے لوگوں دے اگے سر جھکا لینے لگے تو غیر آوے تے پھر اسی انہوں اس طرح گل کے گل کرتے کہ ستمگر ادھر اسی اپنے لوگوں دے اگے بالکل سر جھکا لینے اپنے لوگوں دے اگے. لیکن جب حضور دا دشمن آوے مد مقابل تو پھر اسی انہوں کہنے ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں جب حضور دا دشمن آوے تو پھر اسی ساتھ نہیں جھکان دے پھر اسی اس طرح گل کر کے گل کرتے کیونکہ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. یارو اسی اس دن واپس آ رہے سی نا تے گولی کسی نو پچھو پیٹ والو گولی نہیں لگی سارے نے مڑ کے سینے تے گولیاں کھا دیا. تسی شہداء نو ویکھو تے انہاں دے سینے تے حالانکہ اسی مڑ رہے سی واپس لیکن پھر بھی ساڈے او حضور دے عشاق نے مڑ کے اپنے سینے تے گولیاں کھا دیا. قیامت تک دسیا کہ حضور دا غلام جڑا ہوندا نا حضور دا عاشق کو پوس دل نہیں ہو سکتا وہ دلیر ہی ہوندا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. نجوی تیرے جان نثار نجوی تیرے جان نثار جب تک سورج چاند رہے گا نجوی تیرا نام رہے گا. اسی جنہ دے وارث نا انہوں نے کفر تے انہوں نے یاراں نو کیویں گل کیتی اسی اس طرح گل کر رہے ہیں سانو بابا جی دین پڑھا دیے گیا ہے اسی اس گل کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر و کسرا دے انہوں نے بادشاہاں دے کنٹوٹیاں نو کیویں پیغام ہے آپ نے فرمایا من خالد بن الولید لا رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع. اسین گل کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ امن کی بات کرتے ہیں میں کہا امن اس وقت ہوگا جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن حضور کا دین تخت پر آ جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن کشمیر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن فتح بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن برما ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن شام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم اس دن امن کی بات کریں گے جب شام میں برما میں کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے اس وقت اسلام امن کا نہیں اسلام میدان میں آنے کا درس دیتا ہے اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. جب حضرت خالد بن ولید نے ان کو خط لکھا فرمایا من خالد بن الولید لا رستم و مہران و ملائے. میں تو دلیروں دی گل اس وقت سنا دلیر ہو وہ موت ہی نہیں آتی ہر بندے نو موت بھی نہیں آتی. اسلام ہر بندے دا خون نہیں لینا وہ جنہ ملدا ہوئے نا خون اسلام ہوندا ہی لینا اسلام دا خون میچ ہوئے نا اسلام ہر بندے دا خون نہیں لینا. آئے بھی گل یاد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تسی میرے چسلا نعرہ نہیں لا رہے کی وجہ ہے ڈرے بیٹھے ہو تو پھر چسلا نعرہ دلاؤ حضور دا نعرہ ہی دلانے اسی حضور دا اسی نعرے کو تکلیف ہے سارے ہمیں اپنے انہوں بھی تو بیگانے انہوں بھی نعرہ دلاؤ پتہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
اقبال کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دو بندے نہیں دینا جڑا نعرہ نہیں لانا میری گل صرف حضور دے غلاماں نال ہے. ہاں جڑا کسی دل کے اندر کوئی سیاسی مذہبی کوئی اور ہے تو انہاں والا میری گل صرف حضور دے عاشقاں نال ہے. تے او حضور دے عاشق جنہاں نے ایک گل بابا جی کو سن کے پھر ایک گل کہ بابا جی نے انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی میری نال گل ہے. جڑا کوئی اور بیٹھا میرے نال مخاطب ہی کوئی نہیں ہے میں بالکل وہ بیٹھا رہے باویں پتہ لگ جائے گا آنکھ بند ہون دی دیر ہے مرنا تے ہے نا پتہ لگ جائے گا ساڈی گل حضور دے غلاماں نال ہے. حضرت علامہ اقبال دی میں گل سنائی جاواں اس تو پہلے علامہ اقبال کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دو بندے نہیں دینا. ہاں اے حضور دی محبت اللہ تعالیٰ اپنے دو بندے نہیں دینا. میں کہ اقبال کیڑے اقبال کہنا ایک پہلا وہ بندہ جڑا لالچی ہوے لالچ ہوے کہ محفل کے بعد کی لبے گا فلاں جگہ کی ملے گا فلاں جگہ بس لالچی جنہ حرص لئی پھردا ہوے اللہ تعالیٰ لالچی بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دینا. دوسرا او بندہ جڑا بوزدل ہوے اقبال کہنا جڑا بوزدل ہو جنہ گھر بیٹھ کے ٹنگا کمی جا رہی ہے ان کے پتہ نہیں کیا بنے گا کیا ہوگا. میں کہا کچھ بھی نہیں ہوگا حضور کا دین تخت پر آئے گا اور نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کی کر لین گے سدا ہی نے رہنا ہے بادشاہی دے سدا بادشاہی میرے رب دی ہے انہاں سدا تھوڑی رہنا. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد نہ دو بندے نہیں دینا کہ اللہ تعالیٰ تانوں میں ایسا بنن تو پہلے محفوظ فرمائے تاکہ ایسی حضور دا نعرہ لاندے لاندے قبر ہی داخل ہو جائے. پھر قبر دے منظر ہی بکرا ہونا نا. اعلیٰ فرماندن قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. اعلیٰ فرماندن کہ حضور دے غلامہ دی قبر میرے آقا و مولا جلوہ گر ہون گے نا تو صرف ایک جھلک پائے گی نا تو قیامت تک نور دے چشمے جاری ہو جانا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ. گل اسی دلیرہ آنے اس واسطے کر دیا امت میں دلیر کر دیا اور یارو موت ہے نہیں آندھی موت جڑا مقررہ وقت ہے موت نے اسی ویلے جانا. انہوں نے ارادہ سی اتھے کہ ساری قیادت کو شہید کر دیتا جائے لیکن تھوڑے سامنے کھلوتے ہیں جب نہیں لکھی سی موت تو پھر وہ نہیں مار سکے. تھوڑے سامنے کھلوتے ہیں تو موت آنی تو پتہ بھی نہیں لگنا جناب اعلان ہو جنا فوت ہو گئے گل مک گئی. لیکن گل ایک ہونا چاہیے مار کے جاوے نا کہ بابا جی فرمانے ہیں جب روح میری پیراہن خاکی سے جب روح نکلے پھر کی ہوئے جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آئے. دلیرہ والی گلنا دلیر ہو جاؤ حضور دی عزت اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم حضور دا دن تخت دے قریب قریب ہے بس اسی لوگوں نے کھڑے ہونا تحریک نہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوكم الى الاسلام فإن بيتم معاد الجزية عن يد ما أنتم صاغرون فإن بيتم إنما أنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھیا فرمایا کہ اثر و کسرت تمام بدماشاں نو فرمایا بھائی حضور دا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ. فرمایا کہ تسی مسلمان نہیں ہو گے وعد الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فرمایا ساڈی رعایت وچ رہنا ہوئے گا تے ذلیل ہو کے رہنا ہوئے گا سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے رہنا ہوئے گا. فرمایا فإن بیتم فرمایا کہ تسی مسلمان نہیں بن دے جزیہ بھی نہیں دین دے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر فرمایا میرے نال حضور دے او غلام موجودن جویں تسی شراب نو پسند کر دے ہوئے میں شہید ہونے پسند کر دے. اسی بھی انہاں کفر تے یاراں نو تے کفر دے غلاماں نو تے کفر نو پیغام دیندے ہاں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور دے غلامن جویں تسی کفر دی غلامی کر کے اپنے آپ نو بڑا سمجھدے تے حضور دے نام تے اپنے آپ نو شہید کرنا بڑا پسند سمجھدے تے اپنے آپ نو حضور دے نام تے شہید کا اپنے آپ نو کٹوانا پسند کر دین. اللہ تعالیٰ میں نے تانوں حضور دی محبت عطا فرمائے دین دا کم کرنے توفیق عطا فرمائے. پیر صاحب دا شکریہ اللہ تعالیٰ اپنے صاحب سلامت رکھے پیر صاحب سلامت رکھے. ہوں تسی نعرہ لانا تے میرے آن دے پیسے ساری نعرہ لانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
ایک اعلان سماعت کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال 22 اکتوبر کو اسی جگہ اسی وقت پر حضرت صاحبزادہ انس حسین رضوی صاحب کا پھر خطاب ذیشا ہوگا، اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ آپ کے برادر اکبر حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان، وہ ہستی جو نظر کرتے ہیں تو عالم دین بنا دیتے ہیں، صاحبزادہ اس پہ تشریف لائیں گے، اس گل میں ہاتھ چک کے آنکھوں لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یونس صاحب آگے تشریف لیں، چودھری محمد یونس گجر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ